ہمیں جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں رشتہ ملنے میں. کیوں؟ عمر کی زیادتی کی وجہ سے. عمر زیادہ ہو چکی ہے, اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا. توقعات زیادہ ہوتی ہیں ہماری کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, ایسا ہو ویسا ہو. ان توقعات کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے نہیں ہوتے. غیر تربیت یافتہ ہونا. خاندان میں معمولاً سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ فلاں کے بچے کیسے ہیں, فلاں کے بچے کیسے ہیں, فلاں کا بچہ بڑا با ادب ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑا تربیت یافتہ ہے, فلاں لڑکی جو ہے وہ بڑی سگڑ ہے, بڑی سلیقہ مند ہے, فلاں جو ہے وہ منہ پھٹ ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا. سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جب خاندان میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اگر ایک خاتون بد اخلاق ہے, سگڑ اور سلیقہ مند نہیں ہے, اس میں کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے, منہ پھٹ ہے, تو اب کوئی بھی خاندان میں اس کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی نہیں نکلے گا. لہٰذا ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ تربیت یافتہ والدین کو بیٹی کے جوان ہونے کے بعد رشتے کا نہیں سوچنا چاہیے. جب بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے اسی دن سے بیٹی کے رشتے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی تربیت ایسے کریں کہ کل اس کو یہ مشکل پیش نہ آئے, نہ خود پریشان ہو نہ بیٹی پریشان ہو. بیٹی اور بیٹے کے لیے بھی یہ نہیں کہ معمولاً ہمارے معاشرے میں جو بھی احکام بتائے جاتے ہیں وہ بیٹیوں کے لیے بتائے جاتے ہیں, وہ خواتین کے لیے بتائے جاتے ہیں. جو بھی حکم ہوتا ہے, دستور ہوتا ہے, وہ خواتین کے لیے ہوتا ہے. حیا ہے خواتین کے لیے, عفت ہے خواتین کے لیے, آبرو ہے خواتین کے لیے. مردوں کو آزاد چھوڑ. نہیں, جو قوانین خواتین کے لیے وہی مردوں کے لیے بھی ہیں. اگر خاتون کو باحیا ہونا چاہیے تو مرد کو بھی باحیا ہونا چاہیے. اگر خاتون کو باعفت ہونا چاہیے, مرد کو بھی باعفت ہونا چاہیے. یہ ساری جو خاصیت ہیں, خصوصیات ہیں, یہ مرد اور عورت دونوں میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ فقط اور فقط بیٹی کی تربیت ہم کریں کہ کل اس کی شادی کرنی. اگر بیٹی کی تربیت ضرورت ہے تو بیٹے کی تربیت بھی ضروری ہے کہ کل معاشرے میں جا کر اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے, اس نے اپنا گھر گھرستی کیسے چلانی ہے. رشتوں کا محدود دائرہ, مثلا خصوصاً سعادات میں, اور جو دوسری کاسٹ, مثلا آپ دیکھ لیں کہ مثلا ہم فلاں کاسٹ ہیں, دوسرے کو نہیں رشتہ دیں گے, ہم فلاں سے ہیں, فلاں کو رشتہ نہیں دینا ہے. یہ ایک محدودیت بھی موجود ہے جس کی وجہ سے خصوصاً سعادات کو یہ مشکل درپیش ہے کہ چونکہ غیر سعادات کو رشتہ نہیں دیتے, اس وجہ سے جو ہے وہ یہ مشکل درپیش ہے. سوشل میڈیا یہ جو نئی جنریشن ہے ہماری, یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہے. ہر چیز سوشل میڈیا, ٹی وی چینل, ڈرامہ, فلم, یہ چیزیں. اب انہوں نے اپنے ذہن میں ایک تخیل بنا لیا ہوتا ہے, ایک آئیڈیل اپنا انتخاب کا. اب یہ جو آئیڈیل انہوں نے بنا لیا یہ حقیقی نہیں ہے. اب انہیں حقیقی دنیا میں جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. لہذا یہ جو تخیل انہوں نے بنا لیا اپنے ایک, یہ انہیں باہر کی دنیا میں نہیں ملے گا. لہذا جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوں گی, ان کا تخیل جو ان کے ذہن میں وہ پورا نہیں ہوگا, تو اب رشتے کے لیے مشکل پیش آئے گی. معاشی طور پر کمزور خاندان ہے تب بھی رشتے میں مشکل ہے. لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے معمولاً ابھی ہمارے معاشرے میں, یہ بھی ایک مشکل ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے کم ہیں. لڑکیوں کا زیادہ تعلیم یافتہ ہونا اور لڑکوں کا کم تعلیم یافتہ ہونا, یہ بھی ایک مشکل ہے. جب لڑکی زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے, زیادہ تعلیم یافتہ ہونا عیب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیوں میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ, نہیں. لڑکیوں کو زیادہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور لڑکوں کو بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے برابر آ سکیں. یہ نقص نہیں ہے کہ عورت جو لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں جس کی وجہ سے ان کے رشتے کم آتے ہیں. نہیں, لڑکے کم تعلیم یافتہ ہیں, ان کو بھی زیادہ تعلیم یافتہ, ان کے برابر آنا چاہیے. اور اس کے بعد جو شادی سے متعلق جو وہ غلط تصورات اور معیارات ہمارے, مثلا ایسے گھر میں رشتہ کریں کہ جو تنہا ہو. لڑکی کا رشتہ ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو اکیلا لڑکا ہو, جس کا نہ کوئی ماں ہو, نہ کوئی باپ ہو, نہ کوئی رشتہ دار, اس کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو. یا بڑی بیٹی کی شادی ہوگی تو چھوٹی بیٹی کی شادی کریں گے. یا یہ ہوتا ہے کہ مثلا ابھی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں تو بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو ان بیٹیوں کو تنگ نہ کرے. کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ایسی گائے نما خاتون کو لایا جائے کہ جو آ کر جو ہے وہ اس گھر کی ضرورت کو بھی پورا کر دے, اور جو بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں, جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور مستقبل میں بھی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, ان کو وہ تنگ نہ کرے.
لہٰذا اب وہ زندگی دونوں کی برباد کر دی جاتی ہے. یہ بھی ایک مشکل ہے، غلط تصور جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے. یہ وہ چیدہ نکات ہیں کہ جن کی وجہ سے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے. تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ تربیت کی جانی چاہیے، بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی. اپنی توقعات میں کمی لائی جائے. اگر فی الحال دولت مند نہیں ہے لیکن ایک پڑھا لکھا شریف انسان ہے تو اس کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے. زیادہ دولت مند نہیں ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ایک مناسب حد تک ہے اور اس میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا گھر گھرستی چلا سکے، تو اپنی توقعات کو تھوڑا کم کرنا چاہیے. حقیقی دنیا کا ادراک کرنا چاہیے، تخیلاتی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. حقیقی جو حقائق ہیں ان حقائق کو قبول کرنا چاہیے اور ان حقائق کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. جو کچھ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقی نہیں ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے دکھایا جاتا ہے. برادریوں میں رشتے، اگر سادات رشتہ باہر نہیں دیتے تو پھر انہیں چاہیے کہ باہر سے رشتہ نہ کریں. اگر اتنی ہی سختی ہے کہ سادات غیر سادات میں رشتہ نہیں دے سکتے تو پھر انہیں چاہیے کہ جو خواتین گھروں میں بیٹھی ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لہذا اپنے ہی خاندان سے ان کے ساتھ شادیاں کی جائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، ورنہ اس کا کوئی دوسرا رائے حل نہیں ہے. اور جیسے ہی مناسب رشتہ آئے کہیں سے بھی، ایک مشکل یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، پہلے جب رشتے آتے رہتے ہیں تو توقعات زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی مسائل کی وجہ سے تعلیمی کیریئر جو ہے وہ بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، جب عمر گزر جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ نہیں، جب رشتہ آئے فوراً ہاں کر دیں. اچھا رشتہ، مناسب رشتہ، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے. خود روایات میں ہے کہ مناسب رشتہ ہے اس کو ہاں کر دیجئے. معاشرے کے معیارات اور اقدار کو تبدیل کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو اقدار ویلیوز بن چکی ہیں یہ غلط ہیں، ان کو تبدیل ہونا چاہیے. اگر یہ تبدیل ہوں گی تو ہماری مشکل حل ہوگی.